ہمارے نظریات جدا ہی صحیح مگر ہماری شناخت ایک ہے، ہماری رائے مختلف ہی صحیح مگر ہمارے دلوں کی دھڑکن ایک ہے۔ دشمن ہماری صفوں میں نفاق دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے سیاسی معاملات اور ملک کے وقار پر متحد ہونا سیکھ لیا تو ہماری عظمت کو دنیا میں کوئی طاقت جھکا نہیں سکے گی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے جذباتی جملے کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ آپ کے ملک کو جب ایک عزت ملی ہو، وقار ملا ہو، تو اس کے بعد مغرب اب آپ کے اوپر جو ہے وہ نظریں تان کر دیکھ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک ایک نیا بلاک بن کر سامنے آ رہا ہے، اور اس بلاک میں آپ کا ملک ہی پوری دنیا کو لیڈ کرنے جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے مراد یہ کہ جو مسلم دنیا ہے، جو مسلم امہ ہے، ہمارے مسلم کنٹریز ہیں، ان کے اب ہم لیڈر بنیں گے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں میں اگر کوئی عام آدمی جس کے پاس مالی وسائل کم ہو لیکن وہ دفاعی طور پر مضبوط ہو، تو پنڈ کا چودھری بھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس تو مالی وسائل بھی کم ہے لیکن اس کے پاس اتنا دفاع مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، اور جب وہ اپنے گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے کی بھی حفاظت کرنا شروع کر دے تو پنڈ کا چودھری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو پنڈ کے چودھری سے مراد اس وقت ایک ہی ملک ہے، اور آپ سب جانتے ہیں وہ ہے یو ایس اے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب اگر آپ آج بین الاقوامی اخبارات کو دیکھ لیں، ان کے میڈیا آؤٹ لیٹس کو دیکھ لیں، تو آپ کو ایک چیز سامنے نظر آ جائے گی کہ کس طرح دنیا آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کو ایسی ہی عزت 10 مئی کو ملی تھی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور آپ سب جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر تھیں، اور جب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا اس وقت بھی پوری دنیا میں جو بین الاقوامی میڈیا ہے، ان کی جو اوپینینز ہیں، ان کی جو رائے اور ان کا تجزیہ، وہ سب پاکستان کے اوپر اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ اب مغرب کی نظریں آپ کے اوپر ہیں۔ خیر، جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس میں ایک مشہور تھیوری ہے بیلنس آف پاور، یعنی کہ طاقت کا توازن۔ ہمارا جو معاہدہ ہو چکا ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی ایک بیلنس آف پاور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایک نیا اتحاد بن چکے ہیں، لیکن اسی اتحاد میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو اس کو کڑی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس میں بھارت اور اسرائیل بھی شامل ہے۔ تو آج کے جو وی لاگ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ آخر افغانستان میں جو ان کی ایک ایئر بیس ہے، بگرام ایئر بیس، وہ واپس کیوں لینا چاہتا ہے، اور ایران کے اوپر ایک مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کی بھی جو ایک منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو اس پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اب ماحول جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو پس منظر آپ کو یاد ہوگا کہ 1969 کی بات ہے جب پاکستان کی ملٹری نے سعودی عرب کی ملٹری کو تربیت دی، اور اس کے بعد 1980 میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ سعودی عرب میں تعینات بھی رہی۔ اب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یروشلم پوسٹ ہے، وہ لکھتا ہے کہ اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بعد یہ اب ایک فارمل الائنس لینگویج ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی جب تربیت چل رہی تھی، ٹریننگ چل رہی تھی، فوج تعینات تھی سعودی عرب میں، یہ اس کی ایک کڑی ہے، اور اسی کو کنٹینیو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اب بات کریں گے کہ اب سوال اب ایک یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے اور مضبوط ہوں گے؟ اب اس سوال کا جواب جو ہے وہ اب آپ نے دینا ہے۔ تو خیر، اب آپ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو موجودہ ہمارا معاہدہ ہے، اس کے اوپر بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ کیسے اس کو پورٹریٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر انالیسز کر رہا ہے، اپنے تجزیہ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ میں ہمارے مقامی جو اخبارات ہیں، مقامی میڈیا ہے، ہم اس کی تو بات کریں گے نہیں، ہم اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویسٹ کا جو انالیٹیکل لینز ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر، کہ مغرب اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور ان کا میڈیا اس کو کس طرح سے پورٹریٹ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں رائٹرز اور الجزیرہ کی بات کروں گا، گارڈین کی بھی بات کروں گا۔ تو گارڈین جو ہے اور رائٹرز، یہ انہوں نے صرف جو ایک سرخی نکالی ہے، سرخی کے ساتھ ساتھ جو اس کے ایک اینڈ کا انالیسس تھا، اس میں صرف ایک چیز واضح سامنے نظر آتی ہے کہ یہ امریکی ضمانت کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ امریکی ضمانت کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد الجزیرہ نے جو ہے اس کو لکھا ہے کہ یہ خطے کا جیو پولیٹیکل رخ بدل سکتا ہے۔
اب آ جاتی ہے اس ملک کی جس کے بارے میں زیادہ تشویشناک صورتحال جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ وہ اس معاہدے کو کیسے دیکھتا ہے، وہ ہے بھارت نے تو اس کو اسلامی نیٹو کی اصطلاح جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس کے جو وزارت خارجہ کا بیان ہے وہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو بھارت میں اپوزیشن ہے وہ اس کو مودی کی ناکام سفارتکاری کا اس کو جو ہے وہ سلوگن کے ساتھ اس کو پکار رہے ہیں کہ یہ مودی سرکار کی ایک ناکام سفارتکاری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب آپ بین الاقوامی رد عمل کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھارت کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک سیکیورٹی ڈائلاما تھیوری جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب پاکستان کا اتحاد جو ہے وہ بنتا ہے تو بھارت اسے خطے میں خطرہ جو ہے وہ سمجھتا ہے، نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل بھی۔ اب جب بھارت کی بات کی جائے تو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ اور اسرائیل کی بات نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بیلنس ایک انالیسس نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اسرائیل کے جو میڈیا ہیں اس میں میں نے دو ان کے جو آؤٹلیٹس ہیں ان کا انتخاب کیا، اس میں ٹائمز آف اسرائیل ہے اور یروشلم پوسٹ ہے۔ ٹائم آف اسرائیل لکھتا ہے کہ ایک سوالیہ نشان بنا کر کیا یہ معاہدہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے جڑا ہے، کویسچن مارک اس نے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ اپنا انالیسس کرتے ہیں۔ انالیسس ان کا ایک معاہدے کو ساتھ لے کے جو ہے وہ چل رہے تھے کہ معاہدہ کیا ہے، اس سے ہوگا کیا، لیکن ساتھ ایک کویسچن مارک ڈالا جس کو ان کو خطرہ اصل خطرہ ان کو ہمارے ایٹمی پاور سے ہے۔ تو اس کے بعد وہ یہی لکھتا ہے کہ کیا یہ معاہدہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے بھی جڑا۔ دوسرا یہ یروشلم پوسٹ وہ ایک لائن پہ لکھتے ہیں کہ اصل نقطہ یہ ہے کہ مسلم ایٹمی ریاست کھلے عام سعودی عرب کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے اور ان کے ساتھ جڑ چکی ہے، یہ یروشلم پوسٹ کا ہے۔ اب اسرائیل کے مطابق اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اب بھارت اور اسرائیل کو اپنی اسٹریٹجک جو ایک الائنس ہے وہ مزید مضبوط کرنا ہوگا اور آئندہ کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سیکیورٹی الائنس کو مزید وسعت جو ہے وہ دینی ہوگی۔ اب وسعت دینے سے مراد کوئی وہ اپنے مزید جو اسٹریٹجک الائنس اس کو بڑھائیں گے اور اس میں ٹیکنالوجی بھی مزید جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے۔ یہ سیکیورٹی کو سمجھنے والے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، لیکن بین الاقوامی میڈیا پر ایک دفعہ پھر پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، سمپل سی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ جب کسی پنڈ کا، کسی گاؤں کا، کسی دیہات کا ایک عام انسان اپنا اور اپنے ہمسائے کا دفاع کرنا جانتا ہو لیکن اس کے پاس مالی وسائل کم ہو تو پنڈ کا چودھری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، پنڈ کے چودھری خطرے میں پڑے۔ جو میں نے انٹرو دیا تھا، انٹرو دینے میں اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہمیں متحد ہو کے رہنا ہے۔ آج بھی ہمارے مختلف جو سیاسی طبقے سے رکھنے والے افراد ہیں، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہماری رائے اور سوچ مختلف ہو سکتی ہے لیکن ملک کے وقار کے لیے ہمیں ایک یکجا ہونا ہوگا، کیونکہ اب مغرب کی طاقتیں ہمیں جدا کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ سازشیں جو ہے وہ کرے گی، اور وہ سازش کیا ہے یہ تو آنے والا مستقبل بتائے گا، لیکن نظریں اب آپ کے اوپر ہیں۔ تو اب میرا سوال اب آپ سے یہ بھی ہے کہ کیا مڈل ایسٹ میں پاکستان واقعی کوئی ایسی کیلکولیشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے کہ یا وہ کیلکولیشن کا حصہ جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ اس پہ بھی اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اور اس کے بعد اب بات کرتے ہیں امریکہ اور بگرام ایئر بیس کی۔ افغانستان میں جو بگرام ایئر بیس ہے، امریکہ کہتا ہے کہ وہ ہم واپس لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل برطانیہ میں جو وزٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان سے واپس لی جائے گی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یو ایس اے کے مطابق چین اپنی نیوکلیئر ایک انڈسٹری جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی جو دوری ہے اس سے مراد ان کا، کیونکہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہا ہے، اور جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے تحت ہمارا سی پیک پروجیکٹ ہے، اور سی پیک پروجیکٹ جو ہے وہ افغانستان تک بھی اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بگرام ایئر بیس جو ہے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں یو ایس اے کے جو دور اندیش جو پولیٹیکل سے، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ لکھتے بھی یہی کہ چائنا کی کنٹرول پالیسی جو ہے اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے جب اپنا وی ڈے کے اوپر پریڈ کی
تو انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا، ویسٹ کو دکھایا کہ ان کے پاس طاقت ہے، اکیلے آپ چودھری نہیں ہیں، چودھری وہ بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی امن کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے کہ IFCA، اس میں ایران کو ایک استثناء جو ہے وہ حاصل تھا، اور اس میں اس پالیسی کے تحت امریکہ نے 2018 میں ایک افغانستان اور اس کے ساتھ جو ایران کے چاہ بہار بندرگاہ ہے اس منصوبے کے لیے جو ہے استثناء دے رکھا گیا تھا کہ یہاں پہ آپ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اب منسوخ ہونے جا رہا ہے، 29 ستمبر کو یہ منسوخ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور سمپل سی بات، ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھارت پر حملہ کیا ہے، کیونکہ بھارت ہی چاہ بہار کا ایگریمنٹ جو ہے وہ لے چکا تھا، اور وہ اس کی وہاں پہ سرمایہ کاری جو ہے وہ کر رہا تھا، لیکن اب ان کے لیے ایک بڑی مشکل جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو دور اندیش کہتے ہیں کہ 3 بڑے بلاکس ہیں، بلاکس میں پاکستان، سعودی عرب، اس کے ساتھ دیگر مسلم ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اب مختلف رائے جو ہے آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، مختلف جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایجپٹ جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے، UAE بھی شامل ہو جائے، قطر بھی شامل ہو جائے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ جو دفاع کو دیکھنے والے حکام ہیں وہ ابھی اس معاملے کو بہت خفیہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاہدہ کرنے جا رہا تھا، پوری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھا، اور جب یہ خبر سامنے آئی تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ ان کو پھر شیک کیا گیا ہے۔ تو اس میں اب بیلنس آف پاور کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ڈائلاما کی تھیوری جو ہے وہ اس کا ایک کنکلوژن یہی ہے کہ ہم توازن بھی چاہتے ہیں طاقت کے ساتھ، اور اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے بیچ جو ہے وہ عام مسلمان ممالک ان کو کیا ملے گا؟ کیا ہم صرف طاقت کا ہی استعمال کریں گے، ہمارے معاشی مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہوں گے، یا پھر امن ہوگا، یا پھر مزید جنگ ہوگی؟ لیکن اصلی طاقت ہتھیاروں یا معاہدوں میں نہیں، بلکہ قوم کو شعور دینے، تعلیم دینے، اور ان کو اتحاد یعنی کہ ان کو متحد کرنے میں، جیسے میں نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ بات کی۔ اب یہ معاہدے اس وقت کامیاب ہوں گے جب مسلمان جو ہیں وہ اجتماعی طاقت کو پہچانیں گے، اور اگر وہ نہیں پہچانیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ سب عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک گریٹ گیم کا جو ہے وہ حصہ بنے گی۔ تو مقصد اینڈ پہ میسج صرف یہ ہے کہ آپ نے متحد رہنا ہے، اگر آپ متحد رہیں گے تو ہمارے ملک کا وقار بلند رہے گا، ورنہ جو دشمن ہے وہ آپ کو گرا بھی سکتا ہے، آپ کے اندر اختلافات بھی پیدا کر سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ ایسے ایشوز جو ہے وہ کھڑا کرے گا کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ وی آر دا اسٹرانگسٹ۔